رسک فیکٹر ہے، نہ بتانے میں رسک فیکٹر کون سا؟ اب میں جیسے میں بولتا ہوں میں یہ عمل کرتا ہوں وہ عمل کرتا ہوں، اس کے بدلے میں آیت پڑھ دوں حدیث پڑھ دوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کیا کرو، اب اس کا وزن زیادہ ہے یا میں اپنے اعمال کا ڈنکا بجاؤ، اس کا وزن زیادہ ہے؟ اچھا، پھر اس میں کہ بعض اوقات ہم تحدیث نعمت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس کو مائنس میں لے رہے ہوتے ہیں کہ حضرت اپنے فضائل بیان، یہاں تک کہ مجھے تو بعض اوقات ایسے مبلغین کو سمجھانا پڑا، مجھے کہا گیا کہ اس کو سمجھاؤ کہ جب دیکھو اپنی مثالیں دیے جا رہے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری یہ دعا قبول ہوگی، میرا فلاں ہو گیا، تو اس طرح لوگ اس سے بزر ہو رہے تھے، یہ فیکٹر بھی موجود ہے۔ ہاں، تو اب اگر کوئی پیشوا ہے یا پیر صاحب مریدوں سے کہہ رہے ہیں یا استاد اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، تو اس طرح بعض اوقات رسک کم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے بدگمان ہونے کے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہر مرید ضروری نہیں کہ وہ طریقت کے رازوں سے بھی آشنا ہو، جانتا ہو، وہ کہ طریقت میں سے ماننا ہوتا ہے، سوچنا نہیں ہوتا۔ یہ ایک مدنی پھول ہے، اس میں اگر بندہ سوچے گا تو گیا، جبکہ بک گیا اور کوئی شرعی طور پر کوئی اس میں قباحت بھی نہیں ہے، پھر خامخواہ اپنے وسوسے پالنا، یہ کیوں بتا رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، تو اپنا مزید مجھے عقیدت میں پکا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ مجھ سے مال کھینچنا چاہتے ہیں وغیرہ، تو یہ وسوسے خطرناک اور بعض صورتوں میں تو گناہ کی طرف لے جائیں گے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی غیبت سے کم حرام نہیں ہے۔ جو مطلب یہ کہ بہرحال تحدیث نعمت اور یہ جو کچھ ہے میں نے اس کا نا کہ جتنا ہو سکے آدمی اپنے کارنامے، یعنی جو پیشوا ہو وہ بھی اگر بچے تو اچھا ہے۔ ہم نے بھی تو تقریریں خطابات سنے نا، فقیر نے یہ کیا، فقیر نے وہ کیا، اس طرح ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی وسوسوں کا شکار ہونا، مجھے پتہ ہے مجھے لوگ کس طرح باتیں کرتے ہوتے تھے جب کوئی دور تھا اس کی بات۔ اب تو سر اب تو موقع نہیں ملتا اس طرح کی باتوں کا، تو یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت مقرر بھی بول رہا ہوتا ہے، نعت خواں بھی بول رہے ہوتے ہیں، کیا اپنے مطلب 2 دن سے جاگا ہوا ہوں، گلا بیٹھا ہوا تھا، حاجی صاحب فلاں کا فون آ گیا، میں انکار نہیں کر سکا، حضرت کا فون آ گیا، پیر صاحب کا، تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں حضرت کی دعا سے، میں بولوں گا میرا گلا۔ اب یہ ہوشیاریاں چھوڑ یار، ثنا خان نہیں کرنا سرکار کی یار، یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب اپنی مطلب بولی بول رہے ہوتے ہیں، یہ اسٹیجوں کا رنگ ہے یہ، تو آپ میں اور مجھ میں نہ آئے تو اچھا ہے، سنتیں بیان کرتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ لیکن پھر بھی میں نے تحدیث نعمت کے لیے بولنا اور ترغیب کے لیے بولنا یہ منع انہیں ناجائز نہیں کہا، وہ اپنے دل پر غور کرے کہ بول رہا 100% درست ہے، تو بھلے بولے، اب بھی آئندہ کے لیے خطرہ محسوس نہیں کر رہا، ٹھیک، یا کوئی بول رہا تھا، ہمیں بدگمانی کی حاجت نہیں ہے، ہمیں اس کی نیت ہی نہیں پتا، ہم نیت پر حملہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم نیت پر حملہ کریں گے، ہم پھنس جائیں گے، وہ بچ کے نکل جائے گا، اگرچہ اس کی نیت بدگمانی کی، واقعی اس کی نیت خراب بھی ہو، لیکن معاملہ تو دل کا ہے نا، وہ دل پر ہم حکم لگا نہیں سکتے، وہ آیت پڑھو نا، دل پر حکم لگانے والی۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ، اور بے شک کان یعنی سماعت، بصارت، آنکھیں اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے سے کل سوال کیا جائے گا۔ تو بخش بے حساب کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ تو یہ احیاء العلوم، بہرحال عمل ظاہر کرنے والے کو چاہیے کہ 2 باتیں پیش نظر رکھے، ان لوگوں پر عمل ظاہر کرے جن کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو یا غالب گمان ہو کہ وہ اس کی پیروی کریں گے، کیونکہ بہت سو کی پیروی ان کے گھر والے تو کرتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں کرتے، بعض کی پیروی پڑوسی کرتے ہیں مگر اہل محلہ نہیں کرتے، جبکہ بعض لوگوں کی پیروی اہل محلہ بھی کرتے ہیں۔ مشہور و معروف علماء دین ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی پیروی کثیر مخلوق کرتی ہے،
غیر عالم اگر اپنی عبادات ظاہر کرے گا تو کبھی اسے ریاکار کہا جائے گا اور کبھی نفاق کی تہمت بھی لگائی جائے گی. لوگ پیروی کے بجائے اس کی مذمت کریں گے. لہذا غیر عالم کو بغیر کسی فائدے کے اپنی عبادت غیر عالم کو بغیر کسی فائدے کے اپنی عبادت ظاہر کرنا مناسب نہیں. ترغیب کی نیت سے وہی شخص اپنا عمل ظاہر کرے جو اس کا اہل ہو، اور ان لوگوں پر ظاہر کرے جو ان کی پیروی کرتے ہیں. نمبر 2، یہ پہلا نمبر بیان ہوا. نمبر 2، لکھے موکلی نے سٹھو پورو کری نا. تو یہ واقعی یہ نہیں کہ غیر عالم یا غیر معروف ایک عام چھوٹا سا مطلب آدمی ہے، ایک مبلغ بولتا ہے کہ میری اتنے دنوں سے تہجد نہیں چھٹی، تو اتنے عرصے سے عشاء کو چاش کا پابند ہوں، کبھی ناغا نہیں ہوا. تو کائے کو بتا رہا ہے یار؟ یہ تم ایسے تھوڑی ہو، یہ پیر صاحب تھوڑی ہو، یا کوئی ایسے استاد تھوڑی ہو. تمہارے سینکڑوں شاگرد ہیں جو تمہاری آواز پر لبیک کے کر عشاء کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو اپنا مطلب امیج، بعض اوقات امیج بنتا ہے کہ نیک آدمی ہے، بعض اوقات یہ امیج شیطان مسوسہ لگے ریاکار آدمی ہے. حالانکہ ریاکار بولنا نہیں چاہیے. کوئی اپنے عمل کو ظاہر کرے اس کو ریاکار نہیں بول سکتے جب تک یعنی کوئی قرینہ واضح کہاں سے لائیں گے. تو یہ ہے بہت مشکل کسی کو ریا کا حکم لگانا. یہ بھی غلط ہے. لوگ بول دیتے ہیں کوئی رو رہا ہے نعت شریف سن کر، ریا کر ہمیں دکھا رہا ہے، دعا میں رو رہا ہے ہمیں دکھا رہا ہے. ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر واقعی وہ ریاکاری کر بھی رہا ہو، لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں، ہم نے تو اٹکل سے کہا نا ہم گناہ گار ہو چکے. یہ بھی دیکھنا ہے. تو اللہ پاک اخلاص نصیب کرے. تو اس کے لیے تصوف کی کتب جو ہے نا، کل بھی عرض کیا تھا شاید میں نے، احیاء العلوم، منہاج العابدین، قوت القلوب، اس طرح کی جو بھی مکاشفۃ القلوب، اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے. اور یہ مطالعے میں مسلسل ہونی چاہیے. یعنی اپنے پاس اسی یعنی کہ جیسے ہتھیار رکھتا ہے نا آدمی، تو یہ ہتھیار کی طرح اپنے پاس ہو. مطالعہ بھی کرے ضرورت ہے، پھر کھول کے کوئی سا ٹاپک آیا تو اس کو دیکھ لے، پھر دیکھ لے، انڈر لائن کر لیں، اس کی لسٹ یادداشت کے جو پرچے ہوتے اس میں لکھ لے. کہ اس طرح میری تو بہت پرانی عادت ہے لکھنا. یادداشت کے پرچے بھی الحمدللہ بہت بعد میں چھپنے شروع ہوئے. مکتبۃ المدینہ کی کتابوں پر میں سائڈوں پہ لکھتا تھا، انڈر لائن کرتا رہتا تھا. تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی ویسے ہی کھولتے کچھ اور ڈھونڈ رہے تو انڈر لائن پر نظر پڑی تو ایک تجسس میں کیا لکھا ہوا ہے، کوئی خاص بات لگتی ہے، پھر تو تازہ ہو جاتی ہے. یا غفلت ہو گئی تھی تو وہ بیدار کر دیتی ہے وہ عبارت پڑھ کر، توجہ ہٹ جاتی ہے انسان کی. تو یوں اپنی ذاتی کتابوں پر یہ سب کر سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کرتے بھی ہو. تو مطالعہ چھوڑا آپ گئے کام سے. مطالعہ نہیں چھوڑنا ہے، ہر وقت اپنے مطالعے کو جاری رکھیں، دینی کتابوں کو. تو انشاءاللہ الکریم اس سے سب مطلب مدینہ ہوتا رہے گا. آپ کی معلومات میں انشاءاللہ مزید اضافے کی صورت بنتی رہے گی. حضرت سیدنا امام ابو داود سجستانی یعنی صاحب سنن ابی داود سے سوال کیا گیا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ آپ کے بعد ہم کس کے ساتھ بیٹھیں؟ آپ نے فرمایا کتابوں کے ساتھ. یعنی جس طرح آپ کی مجلس یعنی آپ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ کے وصال آپ کی وفات شریف کے بعد ہم کس کی مجالس بیٹھک اختیار کریں؟ تو فرمایا کتابوں کی صحبت میں رہنا. اس طرح مطلب ہے کہ کتاب جو ہے وہ سمجھے کہ صحبت کا ذریعہ. اور بھی اس کے محاورے بھی ہیں عربی فارسی. یعنی کتاب جو ہے یہ کہ صحبت ہے. جس عالم سے ہم محبت کرتے ہیں تو ان کی کتاب سے سمجھو کہ ہم ان کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہیں. بعض اوقات تو صحبت کے مقابلے میں کتاب مفید بھی ہو جاتی ہے. تو لکھا ہوا ایک بار دوسری بار آدمی پڑھ لے، لیکن حقیقت میں جو مفید ہوتی ہے زیادہ مفید صحبت ہوتی ہے. یعنی دونوں ہونے چاہیے، کتاب بھی ہو صحبت بھی ہو. کہ صحبت سے وہ
سامنے والے کی اپنی روحانیت اگر ہے اس میں، اس کے کردار کی ایسی کوئی ستھرائی ہے، اس کی باطن کے اندر کوئی سی قوت اللہ پاک نے ڈالی ہے، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. جس سے صحبت میں اس سے بے شک سنے، اگر سنا کم بھی ہے تو وہ ویسے اس کے اثرات جو ہے نا وہ اس پر دوسرے کے قلب پر فائز ہوں گے، اور وہ اس طرح اس کو رقت ملے گی، مطلب اور عمل کا جذبہ ملے گا. ایک روحانیت کے نظام بنے ہوئے. اور یہ جیسے کہ آپ خود بھی مزارات اولیاء پر ماشاءاللہ حاضری دینے والے لوگ ہیں، تو آپ کو یوں ہوتا ہوگا کہ فلاں مزار پر دل زیادہ لگا، فلاں مزار پر بڑا لطف آیا. تو یہ کہ اب یہ جیسی جیسی ان حضرات کے درجات، لیکن ہم طے نہیں کر سکتے کہ ادھر ہم کو روحانیت محسوس نہیں ہوئی، یہاں محسوس ہوئی، تو یہ ان سے بڑے، یہ فیصلے نہیں کرنا. کبھی ہمارے اپنے مطلب اندر اتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی حرام کا لقمہ بے خیالی میں بھی چلا گیا تو بھی روحانیت کے لیے اسپیڈ بریکر بن سکتا ہے. کوئی الفاظ ایسے نکل گئے ہمارے لب سے تو ہم اب اس کے بعد مزار پر حاضر ہوئے. ولی اللہ بہت بڑے ہیں، لیکن ہم کچھ ایسا بک بک کر کے گئے ہوئے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہی اسپیڈ بریکر بن گیا ہو اور ہمارے دل تک اس کی روحانیت کے اثرات نہ پہنچے ہوں. تو اس لیے ہم کسی کے بارے میں طے نہ کریں، فائنل کوئی بھی نہیں، وسوسہ بھی نہ پالیں. ہماری اپنی کمی، میں اس کو سمجھایا یہ ڈھیٹ ہے، مانتا نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں بولنے کا. یہ بولنا کہ میرے اخلاص میں کمی تھی اس لیے میری بات نے اس پر اثر نہیں کیا، اور ہوتا بھی یہی ہے. یہی ذہن رکھنا ہے. اگلے کو ڈھیٹ اور سخت دل کو مانتا نہیں ہے، 100 مرتبہ سمجھایا نماز کے لیے آتا ہی نہیں ہے، یا پڑھتا نہیں ہے برابر، سبق یاد نہیں کرتا، عبارت درست نہیں کرتا، بڑا مطلب یوں ہے، تو نہیں نہیں، یہ بہت ساری اس کے اندر غیبتوں کا پلندہ آپ کے لیے مطلب سر پہ تیار ہو رہا ہو آخرت کے لیے. تو اپنے میرے میں اخلاص نہیں ہے، مجھے پڑھانے میں پڑھا نہیں پا رہا، میری کمزوری ہے، میں اس کو دور کروں، میرے دل کی اصلاح ہو جائے، مجھ میں خلوص آ جائے کہ میری باتیں اثر کرے. دعا کرے اس کے لیے، نہ کہ پھونپا کرے، اس کو کمزور کے دیا، اس کو ڈھیٹ، وہ مطلب کھڑ ہے تو وہ ٹھوٹ ہے تو وہ ایسا ہے تو ویسا ہے. اپنی ایک انگلی اٹھاتے ہیں، 3 انگلی اپنی طرف آ رہی ہے کہ اپنے کو دیکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نمبر آ گیا، وعلیکم السلام. بھیجیے. اچھا یار، آئی پیڈ ہوتا نا ساتھ میں، اس میں شامل شاید وہ بڑے مزے کے تھے تو ادھورا رہ گیا تھا وہ مضمون. جی اگر یہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عمل ظاہر کرنے والا وہ چاہیے کہ یہ اپنے اس سے ریلیٹڈ ہے، جو پہلے 1 نمبر بیان ہوا تھا اس کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. عمل ظاہر کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل پر خوب غور کر لے، کیونکہ بعض اوقات دل میں چھپی دکھاوے کی محبت عمل ظاہر کرواتی ہے اور ذریعہ بن جاتا ہے کہ لوگ پیروی کریں گے، حالانکہ در حقیقت ایسا شخص اپنی خواہش کی وجہ سے عمل کو مزین کرتا، سجاتا ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں. اپنے اعمال ظاہر کرنے والے ہر شخص کا حال یہی ہے، سوائے چند مضبوط اخلاص والوں کے. کمزور اخلاص والے کو چاہیے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، ورنہ ہلاک ہو جائے گا اور خبر نہ ہوگی. یہ عوام اور خواص کا فرق. خواص سے مراد وہی کہ جن کا اخلاص کامل ہو، عوام سے مراد ہم جیسے کمزور لوگ، اخلاص کے الف سے بھی صحیح معنی میں واقف نہیں ہوتے اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت مخلص ہیں. خط میں بھی پہلے تو لکھتے تھے، اب بھی لکھتے ہوں گے آپ کا مخلص. آپ کا مخلص اگر آپ بولو نا کہ وہ آج دوا لینی تھی امی کے لیے، اس سے نہیں ہے میرے پاس، 200 روپے کی ٹیبلٹس لینی ہے، اب آپ کا مخلص پتہ چلے گا کہ مخلص ہے یا دل کا مفلس ہے. تو کہے وہ
جو دل میں واقعی دل اس کی تائید کرے کہ اس کا مخلص ہے، تو اگر اس کو مدد کی حاجت ہوگی تو مدد بھی کرے گا، اس کو تعاون کرے گا، مطلب نہیں کہ خالی لفظ مخلص، تو پھر اسے لفظ نہ لکھے، نہ بولے، ضرورت بھی نہیں بولنے کی، لکھنے کی کہ میں آپ کا مخلص ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو وضاحت آپ نے فرمائی ہے، تحدیث نعمت کا جو ایک سوال ہوا، تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں اور یہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ نہیں رہا، تو اس کا یہ جو جملہ ہے کہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، اس جملے کا بھی کوئی شرعی حکم ہوگا؟ اگر واقعی ایسا ہے تو جھوٹ بھی ہے اور نفاق بھی اس میں پایا گیا کہ دل میں کچھ ہے، اس کی زبان پر کچھ ہے، دھوکہ بھی نظر آ رہا ہے، اس میں دھوکہ دے رہا ہے کہ میں مطلب تیزی سے نعمت کر رہا ہوں، یوں بازو کا تو وہ گناہوں کی لائن بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں تیزی سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، اور تحدیث نعمت کا معنی سمجھتا کون ہے؟ عوام تھوڑی سمجھتے، تو اپنا ایک ماحول بنا ہوا ہے، میں نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی، میری بھی غلطی ہو گئی، میں عوام سن رہے ہیں لائیو۔ تحدیث نعمت مانے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کرنا، ان کو مشہور کرنا، یا اس کا تذکرہ کرنا، سمجھے؟ تحدیث نعمت کہلاتا ہے، ظاہر کرنا اس کا، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا وغیرہ، اس طرح کے معنی میں تحدیث نعمت آتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ سورہ دوحہ میں یہ آیت مبارکہ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے نا یہ سورت، تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آیت مبارکہ خاص کر کے تو کہ اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کر، یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بھی اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی، ظاہر دینے والا تو رب ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی میرے رب نے ہی بنایا، جو کچھ عطا کیا میرے رب نے ہی عطا کیا، خود بخود تو کچھ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس طرح مطلب یہ کہ جو نعمتیں دی تو اب چرچا کرو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن نعمتوں کے چرچا کرنے کا حکم دیا، اللہ پاک نے ان کی بالکل چرچا فرمایا۔ نبی کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کر سکتے، گناہ پر وہ معصوم کے معنی یہی ہے، یعنی معصوم یعنی جو گناہ کر ہی نہ سکے، تو فرشتے اور انبیاء کرام ان معنوں کر معصوم ہیں کہ وہ گناہ پر قدرت نہیں رکھتے، ورنہ آج کل تو بچوں کو بھی ہمارے معصوم کہا جاتا ہے، تو یہاں یہ معنی نہیں ہے معصوم بچہ بولتے ہیں نا، نبیوں کے لیے یہ اصطلاحاً معصوم جو گناہ پر قدرت نہ رکھتا ہو، یہ ذہن میں معنی بٹھا لی، ذہن میں آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وہ سبقت لسانی سے نکل گیا کہ اللہ پاک، نبی پاک کی جگہ اللہ پاک لفظ نکل گیا کہ نعمت، وہ خلاف نہیں کرتا، یہ چرچا کیا اس نے، یعنی سمجھا نہیں میں، اب بولو میں کلیئر، اس میں کیا رکھے؟ اللہ پاک نے جن نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اللہ پاک نے اس کا چرچا کیا۔ اللہ اکبر، اچھا، اللہ توبہ استغفر اللہ، اب وہ زبان سے نکل گیا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے، فرما رہے تو بالکل نکلا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے جن نعمتوں کے چرچا کرنے کا حکم فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کا یقیناً چرچا کیا کہ نبی جو ہے وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، معصوم ہے، وہ گناہ پر قدرت رکھتا نہیں، اور نبی کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ جملے وہ ایڈجسٹ کرنا اور اس کو ایڈٹ کر دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زبیر اتاری، مدرس ماڈل جامعۃ المدینہ نیو سول لائن فیصل آباد سے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے امیر اہل سنت، زبانی بیان کرنے کی احتیاطیں ارشاد فرما دیجئے۔ کچھ عزیز بیمار ہیں، ان کی صحت یابی اور بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ زبانی بیان کرنے میں
یہ کہ رسک تو ہوتا ہے کہ حافظے آج کل کمزور، ہاضمے کمزور. پہلے حافظے بہت اچھے ہوتے تھے. ایک مطلب اب چونکہ نگاہوں کی حفاظت کے بھی انداز کافی بدلتے جا رہے ہیں، نگاہوں کی حفاظت مشکل ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بھی حافظے پر اثر پڑتا ہے. پھر عصیان سے نسیان ہوتا ہے، گناہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، بھولنے کی عادت پڑتی ہے. تو یوں گناہ بھی اب بڑھتے جا رہے ہیں، تو حافظے تو کمزور ہیں. تو جس کو پتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور، اب میں نے آپ کو مجھے لکھا ہوا، میں نے تو پڑھ کے سنایا نا آپ کو، مجھے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یاد نہیں ہوتے، پوری باتیں یاد نہیں ہوتی. حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے مطلب ڈر لگتا رہتا ہے، 100 مرتبہ پڑھی ہوتی ڈر لگتا رہتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے. ہاں مرادی معنی میں چل جاتا ہے، لیکن مرادی معنی بھی ہر ایک نہیں بنا سکتا نا، اس میں بھی تو اس کا بھی تو اہل ہونا چاہیے نا. یہ اس لیے آیتیں پڑھنے میں بھی احتیاط ہوتی ہے کہ مطلب میں ترجمے دیکھ کر پڑھتا ہوں. بعض اوقات اعتراض بھی ہوئے لیکن نتھنگ، دعوت اسلامی میں بہت آگے نکل گئی الحمدللہ. دیکھ کر بیان سن کر بہت سارے لوگ الحمدللہ دعوت قبول کر چکے ہے نا الحمدللہ. تو اس میں یہ کہ حضرت شرمائیں وہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ مولانا ہو کر دیکھ کر یہ کہ تھوڑی جھجک اڑائیں، شرم اڑائیں، اور جہاں تک ممکن ہو. اب یہ تو انٹرنیشنل معاملہ ہے، آپ کو ممالک ایسے ملے گے کہیں جہاں مطلب جمعے کو جو خطاب ہوتا ہے نا دیکھے بغیر کرنا منع ہوتا ہے. باقاعدہ ان کی اوقاف ان کو بیان بھیجتی ہے خطیب صاحب کو، بھلے حضرت علامہ فہامہ جو بھی ہو، وہ اس نے دیکھ کر جو جس کو دیا گیا وہ اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اچھا اسی طرح الحمدللہ اپنے یہاں بھی دعوت اسلامی میں بھی جمعرات کا بیان، جمعے کا، بڑی راتوں کے بیانات اس طرح دیے جاتے ہیں لکھے ہوئے کہ غلطیوں سے آدمی بچے یا اپنی پالیسی سے نہ ہٹے. ملکوں کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ اس سے ہٹ جائے گا، اگر اس کو ویسے بولنے کی اجازت دے دیں گے تو کیا کیا بول جائے گا. تو اس طرح مطلب ہے کہ کوئی ایسی حرج نہیں ہے، اگر کوئی اکا دکا اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض میں جان نہیں ہوتی، اس کو سمجھانا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا. جو سمجھدار خود ہو تو وہ سمجھا سکتا ہے. دنیا بھر کی بڑی بڑی کانفرنسز کے اندر جو ملک کی بہت بڑی نمائندگی کرتے ہوئے لوگ جاتے ہیں اور انہیں بات اپنی ملک کی کرنی ہوتی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کو لکھا ہوا وہاں پر بیان کرنا پڑتا ہے. تقریباً سب کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے اور لکھی ہوئی اسپیچ کو ہی وہ باقاعدہ ڈیلیور کرتے ہیں. پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر لکھی ہوئی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کے شعبے بنے ہوئے جو ان کو اسپیچ لکھ کر دیتے ہیں. تو اس میں عافیت ہے، بات نفس کی بات ہے، سچی بات ہے. اب ہمیں اپنی وہ علمیت کی دھاک بچھانی ہوتی ہے، اس لیے وہ اگر ہم دیکھ کر بولیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے یار، اٹھا کے جنت میں تو رکھ نہیں دیں گے ہمیں، دوزخ سے بچا لیں گے، لوگ کیا کہیں گے. رب راضی ہو وہ کام کرنا چاہیے، غلطیوں سے ہم بچ کر نیکی کی دعوت دے پائیں. تو میری تو یہی درخواست ہے. اب اس میں عالم ٹھیک ہے، ہم بولتے نہیں علماء کو، لیکن عالموں کے حفظے بھی اب جو ہے نا دنیا دیکھی بھالی ہے، حالات ایسے مشکل ہو گئے کہ، لیکن میں ہر عالم کی بات نہیں کرتا، مطلب سمجھ سکتے ہیں مطلب کہ حالات ایسے کہ یقین مانے کہ بعض اوقات بڑے بڑے نام ہوتے ہیں اور یہ فقہی مسئلے بیان کرتے ہیں تو سمجھے بھاگتے بنتی ہے کہ نہ چھیڑتے تو اچھا تھا. حالات ایسے ہو گئے، حفظے نہیں ہے، پڑھا ہوا ہوتا ہے، پڑھایا ہوتا ہے، برسوں سے پڑھا ہوتا ہے لیکن بھول جاتا آدمی. یا بعض اوقات مائک پر لوگوں کی بھیڑ میں ایک ذہن تبدیل ہوتا ہے، ایک امپریشن ہوتا ہے، دھاک بیٹھتی ہے لوگوں کی. بعض اوقات وہ شخصیت آ کے بیٹھ گئی ہوتی ہے یا اپنے سے بڑی کوئی مقررین بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے میں آدمی کے اندر تھوڑی ہلچل ہوتی ہے، بھلے کنٹرول کرے اپنے آپ کو لیکن اندر سے وہ سمجھتا ہوتا ہے. تو یوں بھی بعض اوقات وہ کچھ کا کچھ منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ دیکھ کر اگر ہمت کرے، نفس کو مارے، تو میرے خیال میں عافیت عافیت عافیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 600 سنہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخر عمر کے یہ شاگردوں میں سے ہیں، اور علم حدیث پر اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے، اور اسماء الرجال پر ان کی ایک مشہور کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے، اور 200 اور کئی جلدوں میں ان کی کتابیں موجود ہیں، لکھی ہیں انہوں نے. یہ ہمیشہ دیکھ کر بیان کیا کرتے تھے. ان سے جب کہا جاتا تو وہ فرماتے کہ اگر میں چاہوں تو سندوں کے ساتھ پوری یہ روایتیں حدیثیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وہی اعجاب نفس کے لیے کہ نفس جو ہے یہ اس کے اندر خود پسندی نہ آئے، اس لیے میں دیکھ کر بیان کرتا ہوں. مولانا حضرت عبد الغنی نابلسی نہیں، عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی المقدسی، ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دیکھ کر ثابت ہے. حیات اعلیٰ حضرت میں واقعہ ہے کس طرح کا، دیکھ کر آپ نے کہیں کتاب سے دیکھ کر بیان فرمایا تھا یا کوئی درس وغیرہ دیا تھا اس طرح کا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ایک نفس کی شرارت میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہم لوگ دیکھ کر بیان تو کر لیتے ہیں، یہ ہم چھپا کے رکھتے ہیں. ناطقوں کو بھی دیکھا کہ جیسے یہ یوں رکھ کے نہیں کرے گا، یہ پکڑے جاتے ہیں، مبلغین بھی پکڑے جاتے ہیں، سمجھے، ناطقوں بھی پکڑے، پھر یوں بالکل اس کی پھر آئی لک جب چینج ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیکھ کر یوں رکھ دو نا یار، کیا ہے یار، یوں کر کے پڑھ دو نا یار، کیا مسئلہ ہے یار. ساری ادا کے بخشش کس کو یاد ہے یار، نعتوں کی کتابیں کس کو رٹی ہوئی ہیں، وہ نیا کلام ہوتا ہے. ہر ایک بعض کلام ایسے ہوتے کہ پڑھتے رہتے تو یاد ہو جاتے ہیں، اچھا جتنے اشعار پڑھتے رہتے وہ یاد ہوتے ہیں، دوسرے نہیں یاد ہوتے. تو یوں اگر یہ یوں رکھنا نفس کی شرارت نہیں ہے، ویسے ہی رکھا تو حرج نہیں ہے، لیکن اس میں غور کر لے گا یار یہ شرارت نفس کی ہوتی ہے. عام طور پہ کہ لوگ بولیں گے اس کو اتنا بھی یاد نہیں ہے، دیکھتے کہ نعت پڑھ رہا ہے، اتنے برسوں سے نعت پڑھ رہا ہے، اتنے برسوں سے بیان کر رہا ہے، اور دیکھتے کہ یوں کر کے بیان کر رہا ہے. اب تو ایسا ہے، دور آ گیا ہے، یہ اسکرپٹ کیا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں سامنے، ٹیلی پرومپٹ ہے نا. یہ جو جیسے میں پول کھول رہا ہوں، جیسے یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، مبلغین بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تو پھڑ اسے مضامین بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی اش کر اٹھے گا، وہ علامہ سنا تھا لیکن دیکھا آج، سمجھا. حضرت کو ایک بھی عبارت پتہ نہیں ہوتی، حضرت علامہ کو صحیح بولتا ہوں، ٹیلی پرومپٹر سامنے ہوتا ہے حضرت کے، اسکرین ایک سامنے ہوتی ہے جس میں اس کے سامنے ہوتی ہے، حضرت اس کو دیکھ کر یوں بیان کر رہے ہوتے ہیں. آئی لک بھی صحیح ہوتا ہے اس کا، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زبانی بیان کر رہے ہیں. اب یہ شرارتیں نفس کے لیے تو مہیا ہیں، نفس تو یوں پھول کے موٹا ہو رہا ہوگا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کیا تصور کرتے ہوں گے. لیکن حضرت جس وقت لوگوں سے جب روبرو پیشی ہوگی نا، اور آپ کو کہیں گے وہ جو آیت قرآنی آپ نے پڑھی تھی اس کی تفسیر بیان فرمائی تھی، ایمان تازہ ہو گیا، جی چاہتا ہے کہ حضرت پھر سنا دیجئے. اب حضرت امتحان میں سمجھا، وہ آیت نہ یاد ہے، نہ ترجمہ یاد ہے، نہ تفسیر. اب حضرت کہاں کھڑے ہوں گے؟ مدینے گلی میں. ویزا کیسے ملے گا اگر دھوکہ دیا ہے تو؟ معاذ اللہ. یعنی کوئی اس طرح کرتا ہے تو نہ یہ گناہ ہے، نہ اس پر ہم کو شرعی طور پر حکم لگائیں گے. ایک میں نے بات کر دی کہ یہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے نفس کو جو ہے نا ہر طرح سے رام کیا جا رہا ہے، کیا فکر مت کرو یار. لیکن یہاں بس آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، نہ اخلاص کی تعریف معلوم ہے، جنرلی اخلاص کیا ہوتا ہے، ریا کیا ہے. حقیقت میں ہم کو نہ اس کی تعریفات معلومات ہے، اور یہ نہ ہو تو کیا کیا نقصانات ہوتا ہے، اخلاص نہ ہو تو کیا نقصان ہے، ریا ہو تو کیا نقصان ہے، اس کی معرفت، اس کی پہچان یا معلومات بھی نہیں. حافظ کمزور کہ سنے تو یاد نہیں رہتا،
توجہ نہیں, نفس و شیطان دبائے جا رہے ہیں, بس تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے, تیرا امپریشن خراب ہو جائے گا, تیرا امیج خراب ہو جائے گا, پھر لوگ تیری بات کا اثر نہیں لیں گے, متاثر نہیں ہوں گے. وہ طرح طرح کے وسوسے ڈال کر وہ بندے کو لگائے رکھتا ہے. جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر اتاری، مدرس جامعۃ المدینہ، مال روڈ، مرکز الاولیاء، لاہور. پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک استاذ کا اپنے طالب العلم کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. اگر آپ کا بیٹا پڑھتا ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہوگا, اور دوسروں کا بیٹا پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہوگا آپ کا پڑھانے کا, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو, مالدار ہو, نادار ہو, غریب ہو, سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو, اور ذاتی مفاد نہ ہو, اور اس طرح مطلب یہ کہ انصاف ہو, بد اخلاقی نہ ہو. بد اخلاقی کے تو ایسے سے مناظر اور ایسے سے مطلب مراحل ہیں کہ اساتذہ ادھر سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن ہیں مطلب جو مجھے میں بھی ہوں تو آپ کی برادری کا ان معلوم کر, اگرچہ پڑھانے کا تو تجربہ ہے نہیں, نہ پڑھانے کی صلاحیت ہے, لیکن یہ کہ معلومات ہوتی ہے نا کبھی کبھی. اس طرح مطلب مسائل بہت ہوتے ہیں. استاذ جو ہے مطلب وہ بعض اوقات ایسی کمزور باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ طالب علم کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے. اب جیسے طالب علم نے کوئی سوال کیا مثال کے طور پر, یا سوشل میڈیا پر کوئی اس نے کلپ دیکھ لیا اور بول دیا استاد صاحب یہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. اب استاد صاحب جواب نہیں آتا بالفرض, استاد صاحب نے کیا کرنا ہے, یہ تو کہنا نہیں کہ مجھے جواب نہیں آتا, کہ شیطان نے دل کو دبا کے رکھا ہے. اگر تو نے بولا تو یہ تیرے سے پڑھے گا نہیں, پڑھ نہیں سکے گا, بس زن ہو جائے گا. حالانکہ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. استاد صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ یار مجھے معلوم نہیں ہے, انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ معلومات ہو گئی نا تو کل بتا دوں گا یا پرسوں بتا دوں گا اگر معلومات ہوگی. اس طرح نہیں ڈیل کرنا, بلکہ عربی عبارت تمہاری پکی ہے, تم کو سبق دیا تھا یاد کیا ہے, تمہارا اپنا ٹھکانا ہے, کیا لے کر بیٹھے ہو یار, چڑھ بیٹھ جا. وہ چپ ہو جائے گا. تو جو چپ ہو جاتا ہے وہ قائل بھی ہو جاتا ہے, ضروری نہیں ہے. اس کا دل تو آپ کے لیے وسوسوں سے بھر گیا, اور اس نے یہی سوچنا کہ یار استاد صاحب چکر مار دیا, چکر دے دیا, آتا جاتا نہیں ہے, کیا کرے استاد صاحب ہے, کوئی بول بھی نہیں سکتے, پڑھنا بھی ہے. تو یوں بزن ہو کر بعض لوگ گھر بھی چلے جاتے ہوں گے ان ڈانٹوں سے اور ان گلاٹیوں سے یا قلا بازیوں سے. ایسا نہیں کرنے کا یار. ہم لوگ جو ہے, آپ تو اللہ کرے مدنی مذاکرے جو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا, یہ کتنی بار میں خود کہہ دیتا ہوں لا ادری, مجھے اس کا جواب نہیں آتا. مفتی صاحب مجھے بول دیتے مجھے نہیں معلوم, وہ لائیو ہی ہوتے ہم لوگ, نہیں معلوم, ہم لوگ بول دیتے ہیں. تو اس سے کون سا فرق پڑ گیا, ہماری کون سی ویورشپ ٹوٹ گئی, یا کتنے مریدوں نے بیعت توڑ کے رکھ دی. خالی خالی وسوسے پالنا بالکل نہیں آتا. آپ 100% مطلب دل بڑا رکھے اور منع کرنے کو مجھے نہیں آتا. لا ادری کہنا خود آدھا علم ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی تو ہے نا کہ وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ان سے 48 سوالات ہوئے تھے, لیکن صرف 16 مسئلوں کا جواب دیا, 32 کا نہیں دیا جواب. امام مالک جن کے کروڑوں پیشوا, کروڑوں مقلدین, اتنے بڑے پیشوا, کیا فرق پڑا ان کی شان میں. ایسے اور بھی مطلب خود بارگاہ رسالت میں سوال ہوئے ہیں روح کے بارے میں, ہلال کے بارے میں, تو وہی کا انتظار ہی ہوا نا, وہی آئی پھر جواب دیا. اس سے کیا فرق پڑا شان مصطفیٰ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم ایسے کون سے
اللہ ما فہامہ اور کہ مطلب ہر سوال کا جواب دینا ہم پر کوئی لازم واجب اور نہ بولیں تو مطلب ہماری گرفتاری ہو جائے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے طلباء کی نفسیات کو سمجھا کریں. یہ نازک شیشیاں ہوتی ہیں، یہ معمولی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتی ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، یا دنیاوی تعلیم میں چلے جائیں گے، یا پھر ایک اوباش بن جائیں گے. بعض نہ یہ پڑھنا ہے نہ وہ پڑھنا ہے، گھر والوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو اس طرح کی بعض اوقات احتیاطیں اساتذہ کرام مائنس کرام ایسوں کرام میں تو نہیں ڈال سکتے نا جو ایسی حرکتیں کر رہے ہوں اور طلباء کو وزن کرتے ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ان کو صرف محبت دینی ہے، پیار دینا ہے. ضرورتاً وہ آنکھ دکھانا یا ڈانٹ پلانا اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ سے بدزن ہوگا تو یہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہے گا. بدزن نہیں کرنا اس کو. جس کو آپ بدزن نہیں سمجھتے نا، اس کی وضاحت کر دی وہ نہیں ہے بدزن نہیں. ہمارے استاد صاحب ماشاءاللہ سچے آدمی ہیں، منع کر دیا کہ مجھے نہیں آتا، سبحان اللہ. وہ 4 آدمی کے سامنے پلس بات کرے گا یار. اور آپ نے چکر مار دیا تو وہ چکر سمجھتا ہے کہ منہ سے کھاتا ہے ناک سے نہیں کھاتا، کہ استاد صاحب نے میرے کو ٹال دیا. تو یہ 4 کو بولے گا یا استاد کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اتنی سی بات میں نے پوچھی تو مجھے گھما دیا استاد صاحب نے. ایسا نہ ہو. تو بہرحال لے کے استاد جو ہے شاگرد کے ساتھ انصاف کرے اور صحیح اس کی رہنمائی کرے اور اپنی مطلب کوئی ذاتی مفاد اس سے نہ نکالے اور سب کے ساتھ یکساں سلوک اس کو کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ عصمت کا معنی گناہ کے صدور کا شرعاً محال ہونا ہے. یہ حفظ پڑھا نہیں. اچھا، یہ حفظ الہی کے وعدے کی وجہ سے گناہ پر قدرت تو رہتی ہے، لیکن اسی وعدے کی وجہ سے ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا. عصمت کے معنی یہ بیان فرمائے مفتی صاحب نے کہ شرعاً ناممکن، امپوسیبل ہونا ہے. یعنی معصوم جو ہے، جو معصوم ہوتے ہیں جیسے انبیاء کرام فرشتے، تو شرعاً ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، ہے نا، گناہ ہو نہیں سکتا. اور یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے کہ یہ گناہ سے بچیں گے. البتہ گناہ پر قدرت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتے کہ اللہ پاک کی حفاظت کے حصار میں ہو. یہ معنی ہے. جی، قدرت یعنی انبیاء کو بھی ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی ہوتی ہے. اسی لیے ان کی تعریف کی گئی ہے گناہوں سے بچنے پر، نہ ہونے پر. لیکن چونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے تو اس لیے یہ گناہ ان سے شرعی اعتبار سے محال ہو چکا ہے، نہیں ہو سکتا اب. محال میننگ امپوسیبل، ناممکن. جزاک اللہ خیر. وہاں ایڈٹ کر کے اس کو ایڈجسٹ کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم اتاری، مدرس جامعۃ المدینہ انوار رضا راولپنڈی سے. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بغیر تیاری کے سبق پڑھانے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی دن سبق تیار نہ کر سکیں تو اس دن کیا کیا جائے؟ بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا کا ملتجی. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. اس میں تیاری کی 2 صورتیں. ایک تو کہ اتنا منجھاوا استاد ہوتا ہے، تجربہ کار ہو چکا ہوتا ہے، اب تو اس کو تیاری کی حاجت رہتی نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اتنا حافظہ بھی اچھا اور تجربہ کار ہے. ورنہ جنرلی جو ہے یا خاص کر نئے نئے استاد بنتے ہیں تو ان کو تو تیاری کرنی ہی پڑتی ہوگی. اب یہ اپنے اجارے پر غور کرے. اس نے اجارہ جو پڑھانے کا کیا ہے تو وہ پڑھا پا رہا یا اس میں بہت بڑے مطلب کہ وہ غلطیاں وہ کر رہا اپنی غفلت کی وجہ سے، اور یہ تو پھر تو اس کا اجارہ اپنا شرعاً اس کو چیلنج ہوا نا کہ جس کو کام سونپا گیا وہ کما کو بجا نہیں سکتا. اس لیے وہ عرف سے ہٹ کر اگر اسے پڑھانے میں جو کمزوریاں کی ہیں
تو یہ تو اس کی روزی پر بھی اس کا مطلب معاملہ پڑے گا. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک آپ تو علم دین پڑھاتے ہیں تو اس کا نقصان علم دین کو ہوگا. آپ سے پڑھ کر جو آگے بڑھے گا تو پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں اپنے دماغ میں بٹھا کر وہ آگے بڑھے گا. تو یوں مطلب یہ کہ تیاری تو ہونی چاہیے. تیاری سمجھو کہ یہ آپ کی ضرورت ہے, اس کے بغیر آپ صحیح پڑھا نہیں پائیں گے. تو تیاری تو کرنی پڑے گی. بعض ہوتے ہوں گے بالکل کہ تیاری نہیں کرتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے, اور اگر تیاری نہیں کی تو اس دن وہ کیا کرے, درجے میں پڑھائے کہ نہیں پڑھائے. اب اس کا تو کیا سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ ناقص کام کر کے کامل اجرت لینا حرام ہے. تو اب اگر استاد کی ذمہ داریوں میں یقیناً یہ بات شامل ہے کہ اس نے طلباء کو سبق پڑھانا ہے اور صحیح طریقے سے ان تک پہنچانا ہے. اب اگر استاد اس کی تیاری نہیں کر کے آیا تو اس نے اپنے سپرد کیے گئے کام میں کمی واقع کی ہے. تو اس اعتبار سے اس کو کٹوتی کروانی چاہیے. جتنا غلط پڑھایا تو غلط پڑھایا اس کا گناہ ہوگا یا نہیں, جبکہ وہ کوئی شرعی غلطیاں کر رہا ہو اس پہ پڑھانا, پھر وہ ایک الگ صورت ہوگی. لیکن نقصان تو یہ بھی ہے. تو اتنی تنخواہ, جیسے عام طور پہ جس کو مزدور ہے اجرت پر کام کر رہا ہے تو اس کو بھی درمیانہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے. درمیانہ درجے سے نیچے آ گیا تو اب یہ کہ جتنا اس نے کمی کی ہے اتنی کٹوتی اس کو کروانی پڑے گی. لیکن کر رہے ہوتے ہیں, مطلب بہت کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ اجیر جو ہوتے ہیں. تو یہ ہر جگہ ظاہر ہے. تو یہاں بھی اگر پڑھا پورا نہیں رہا, ناقص کام کر کے کامل یعنی کمپلیٹ کام کی اجرت لینا یہ حرام. تو جتنا حصہ اس نے ہے نا, جتنا حصہ اس نے نقص تھا, خامی تھی, اتنے حصے کا وہ اجرت کا حقدار ہی نہیں ہے. وہ ناحق لے رہا ہے. اور اگر لے بھی لیے تو خالی توبہ کافی نہیں ہے, سب لوٹانا پڑے گا. منزل یہی کٹھی ہے قوموں منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اور یہ لینے کا جو گناہ کیا اس نے توبہ بھی کرنی ہوگی. تو یہ خالی اساتذہ کرام کے لیے نہیں ہے, یہ ہر فیلڈ میں اس طرح جن جو بھی کام کرتے ہوتے ہیں ان سب کے لیے کام درمیانہ درجے کا اس کو کرنا ہوتا ہے. مگر آپ کو تو درمیانہ میں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا. اب علم دین پڑھاتے ہیں تو وہ غلطیاں اس میں ہونی خطرناک ہے. غلطی کا ازالہ بھی ظاہر کرنا ہوگا. ہمارے یہاں جیسے امتحان میں باقاعدہ مطلب سمجھایا جاتا ہے کہ امتحان میں جو غلطی کرتا ہے اس کو غلطی کا نامہ بھی اس کو دیا جاتا ہے. طالب علم کو جہاں شرعی غلطیاں خاص کر ہوتی ہیں کہ بھئی یہ پرچے میں کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں طلبہ, بعض اوقات کفریات بھی لکھ دیتے ہوں گے جواب میں. یوں ان کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے. یہ ہر جگہ ہونی چاہیے. تو جتنے طلبہ کے سامنے وہ شرعی غلطی کی تھی تو اس کا ازالہ کرنا ہوگا کہ یہ میں نے یہ غلط کہا تھا, درست یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام اللہ عطاری, ناظم مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اوکاڑا. یا سیدی, سوال یہ ہے کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. مسلمان کی کیفیت دیکھ کر کبھی احساس کی کیفیت بنتی ہے, کبھی نہیں بنتی. اس بارے میں کیا کیا جائے, رہنمائی ارشاد فرما دیں. یا سیدی, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو کئی دوستوں نے, گھر والوں نے, جاننے والوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے وعلیکم السلام اور دعا کے لیے بھی عرض کیا ہے. اور باپا جان, دوسرا یہ ہے کہ مجھ گناہ گار کے لیے, اساتذہ کرام کے لیے, والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یعنی کہ وہ حدیث مبارک کی آپ نے کوئی شرح پوچھی یا یہ کہ ہماری کیفیت نہیں بنتی
کہ جو ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں دوسرے کے لیے پسند نہیں کر پا رہے، ہے نا؟ یہ جی جب ان کی یہ تکلیف دیکھتے ہیں تو کبھی تو احساس کی کیفیت بنتی ہے اور کبھی نہیں بنتی، تو یہ کبھی نہ بننا یہ کیسے دور کیا جائے، اس بارے میں رہنمائی ارشاد تو فرمائیں۔ حدیث پاک سے یہ مراد ہے کیا؟ جو بات اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اب کسی کو کوئی تکلیف ہے، بیمار ہے، تو اب اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہونا کیا اس حدیث کے تحت آئے گا؟ یہ تکلیف تو یہ دور کرنے پر قادر بھی نہیں ہے نا۔ ویسے بھی اگر سے اس کو بہت وسیع معنی میں لیا گیا ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں بھی کہ جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند بھی کرے۔ تو اب چونکہ اس چیز کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے، تو اس معنی کے اندر یہ آ سکتا ہے یہ بیمار نہ ہوتا نا۔ جی۔ تو اس کے پھر علماء نے یہ صورت لکھی ہے کہ جیسے اس حدیث کی شرح میں جو مراد ہے وہ کیا ہے، یعنی یہ جو محبت ہے اس سے مراد کیا، محبت عقلی ہے یا محبت طبعی ہے، عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے یا دل کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس پہ ایک تفصیل ہے۔ تو پھر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل پر غور کرے کہ اس کی وجہ سے اس کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ جب یہ فضیلتیں دیکھے گا تو پھر خود اس کا دل یہ چاہے گا کہ میں اس کے لیے اس چیز کو پسند کروں اور اس چیز کو ناپسند کروں۔ تو کسی بھی قلب سلیم کے اوپر، اچھے دل کے اوپر یہ چیز مشکل نہیں ہوگی۔ تو لہذا اگر وہ اس پر غور کرتا ہے کہ اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے جذبہ رکھتا ہوں کہ اس کو یہ تکلیف نہ پہنچے، ان فضائل کے اوپر غور کرتا ہے، تو پھر امید ہے کہ یہ جذبات اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ یہ تو علاج ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد شایان اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ، جہلم سے۔ پاپا جان، سنت اور ادائے مصطفیٰ میں فرق واضح فرما دیں۔ سنت کی اپنی تعریفات ہیں، ادائے مصطفیٰ تو ایسی بہت ساری ہیں جس کو ہمیں ادا نہیں کرنا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض اوقات آپ فرماتے ہیں نا کہ فلاں کام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کیا مراد ہے؟ ثابت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اب ہمیں ایسا کرنا نہیں کرنا، پھر یہ پھر دوسری صورت بنے گی کہ بعض اوقات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں کرنے ہوتے، جیسے 100 میں وصال ثابت ہیں، ہمیں نہیں کرنے۔ پے در پہ روزے رکھنا افطار کے بغیر، دوسرا روزہ، یہ صحابہ کرام نے رکھے تھے تو کمزور ہوئے، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوکم مثلی، تو میں سے میری مثل کون ہے؟ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، تو یہ ادا ہے، ہم نہیں ادا کریں گے، ہمارے لیے منع ہے، مکروہ تنزیہی ہے 100 میں وصال، اور ہمارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان ہے۔ عشاء کے نفل لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ثابت ضرور ہے، تو یہ وہ نہیں کہ جس کو ہم عمل کریں گے تو ہم پورا ثواب پائیں گے، ہم آدھا ثواب پائیں گے، جائز تو ہے، لیکن یہ ادا وہ نہیں ہے جو ہمیں فضیلت دلائے۔ ادا مصطفیٰ میں یہ صورتیں ہی بنے گی کہ کس ادا کو اپنانا ہے، تو بھی علماء کی محتاجی تو رہے گی، ہم علماء سے پوچھ کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں کہ یہ ادا اپنانا کیسا۔ چاند کے 2 ٹکڑے زمین پر رہ کر دینا تو ادا مصطفیٰ ہی نا، اگر اس کی اجازت ہم کو مل بھی جائے تو ہم تھوڑی کر سکتے اس پر عمل۔ یہ ویسے ہی میں نے تفنن میں عرض کیا، تو ہر ادا تم نہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے پوسیبل بھی نہیں ہے، یہ خصوصیات ہیں، یہ بہت وسیع ہے، سنت اور ہے۔ ادا جو ہوتی ہے وہ عام طور پر جو فعل ہوتا ہے، جو کیا جاتا ہے، اس پر اس کو کہتے ہیں، اور جو سنت ہے وہ فعلی بھی ہوتی ہے، قولی بھی ہوتی ہے، تقریری بھی ہوتی ہے۔
تو یہ ادا اس کا ایک حصہ ہی بنے گا, پارٹ ہی بنے گا اس کا. پارٹ بنے گا, لیکن ہر ادا پر عمل کرنا, وہی جو میں نے وضاحت کی, یہ ہمارے لیے اجازت ہو نہ ہو اس کی صورتیں بنیں گی. اسی طرح حضور جو یہ بات ہو رہی تھی کہ ثابت ہے اور سنت ہے, اب جیسے کل ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجارت کرنا سنت ہے, تو اب کون کون سا کام جو نبی پاک نے ایک بار فرمایا, چند بار فرمایا, وہ سنت ہوگا, یا جس کے لیے فرمایا وہ سنت ہوگا؟ تو اس کے اندر بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے, تو اگر تھوڑی سی مزید اس کی وضاحت ہو جائے. وہ فرمانا قولی, فعلی, تقریری. قولی وہ جو ارشاد فرمائے کہ یہ کرو, فعلی وہ خود کی کہنا, یعنی کہ ہمارے لیے فرمایا نہیں کچھ, اور تقریری وہ بھی جو آپ کے سامنے ہوا کام اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا, کسی نے کوئی عمل کیا اس کو منع نہیں فرمایا, تو یہ تقریری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرس مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ انفرادی کوشش میں الفاظ کے چناؤ کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ارشاد فرما دے. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. اللہم آمین وإیاکم. انفرادی کوشش ہو یا اجتماعی کوشش ہو, ادق مضامین نہ چھیڑے جائیں. اب یہ ادق مضامین کیا ہوتے ہیں؟ یعنی مشکل باتیں نہ کی جائے کہ جس سے اپنی سخندانی کی تو دھاک بیٹھ جائے, لیکن سننے والے کو خاک بھی پلے نہ پڑے. تو اگلے کی نفسیات کے مطابق وہ جو زبان سمجھتا ہے, جو الفاظ سمجھتا ہے, اس کے مطابق اس پر انفرادی کوشش کی جائے, یا سننے والے جس سے اس کے مطابق اجتماعی کوشش, تو یہ کیا جائے. اب اگر ایک عام آدمی ہے, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اور مطلب اب آپ ایک دم مشکل الفاظ اس کے سامنے جب وہ گردانے شروع کر دیں گے اپنی, تو پلے کیا پڑے گا؟ وہ خالی سنتا رہے گا, نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا, چلا جائے گا. اس لیے مطلب سامنے والی نفسیات کے مطابق موقع کی مناسبت سے اس سے بات کی جائے. الفاظ کا چناؤ, وہی الفاظ کا چناؤ, انہی الفاظ کا چناؤ کیا جائے جس سے ہمارا امپریشن جو بھی ہو اس کی سمجھ میں آ جائے, ہماری وہ علمی دھاک نہ بیٹھے بھلے, وہ سمجھ جائے. کہ بلا وجہ نفس کی خاطر علمی دھاک بٹھانا یہ بھی تو کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے نا. احتیاط تو کرنی ہے نا, بلکہ بعض اوقات اپنے تعارف کروانے کی بھی ضرورت کیا کہ میں مدنی ہوں یا میں نے درس نظامی کیا ہے, تو یعنی بلا ضرورت, کبھی ضرورت ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. ایک واقعہ میرا ہے یادگار, میں کہیں دوسرے ملک میں تھا, تو وہاں کہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ اور لوگ بھی آ گئے, کچھ باتیں کرنے لگے. اس میں کچھ ایسی باتیں وہ کرنے لگے تھے, مطلب اردو دانی تھے, کہ جو مطلب وہ مجھے خطرہ ہو کہ ابھی یہ کفر کی طرف نکل جائے گا, یا پتہ نہیں وہ کفر کا جملہ بول دیا اس نے, پوری بات یاد نہیں مجھے. اب میں سنبھل گیا, اب تھے چونکہ اردو اسپیکنگ اپنے ملک کے تھے, تو میں نے کہا یار میرا نام تو انہوں نے شاید سنا ہوگا, تو میں نے کہا ٹھہرو, میرا نام محمد الیاس قادری ہے. یہ تھوڑا بازوں کو جھٹکا لگا, نام سنا ہوا ہوگا, اور ان کی ٹیون جو تھی نا وہ تھوڑی لو ہو گئی. میں نے کہا اب اپنی دھاک بیٹھ گئی ہے, یا ضرورت تھی دھاک بٹھانے کی. پھر میں نے ان کو سمجھایا, بڑی تسلی سے انہوں نے میری باتیں سنی, جو کہا وہ مانا انہوں نے, اور پھر کہا ہمارے چلیں ہم چائے پئیں ہمارے ساتھ. پھر یہ اپنے ڈیرے پر لے گئے مجھے, اور رات بھی کچھ وقت ہو گیا تھا, لوگ اٹھ کے آنے لگے, وہاں بات چیت ہوئی, اور کسی نے اعلان کر دیا سلسلہ بیعت کا سلسلہ بھی چل گیا ہوں. جب آؤ گے لوگ, یہاں تک کہ وہاں سے اس شہر کے لیے ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑی شروع ہو گئی بھر کے آنا. تو یہاں ضرورت تھی مجھے کہ
کہ اب اگر میں عام آدمی کی طرح ان سے بات کروں گا تو یہ لفٹ نہیں کرائیں گے, سنیں گے نہیں, شاید میری شہرت جو ہے میرا کام بنا دے, اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ. تو جیسا موقع محل, انما الاعمال بالنیات. خالی اپنی عزت کروانے کے لیے اپنے تعارف کرواتے پھرنا کہ لوگ ہاتھ چومے پیر چومے, ادب سے دعا کا عرض کریں, تو یہ نہیں ٹھیک نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری رہا. کل پھر جیسے ہی ذہنی آزمائش کا اختتام ہوگا, مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل. الفت مصطفیٰ اور خوف خدا, مدنی چینل پہ بٹتا یہ فیضان ہے. کیوں نہ پھولے پھلے, کیوں نہ آگے بڑھے, کیوں نہ پھولے پھلے, کیوں نہ آگے بڑھے. رحمت مصطفیٰ اس پہ گھر آن ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے, مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے, مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے کئی علوم کا جامع بنایا تھا. باقاعدہ 1,00,000 طلبہ کرام نے آپ سے علمی استفادہ کیا, اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی مجلس کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے مورخین نے لکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب علمی ملفوظات عطا فرماتے, یعنی علم کے نکات, علم کی باتیں جب آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے, تو اس وقت کے تقریباً 400 علماء کرام آپ کی مجلس میں موجود رہتے, جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں کو, آپ کے نکات کو, آپ کے فرمودات اور آپ کے ملفوظات کو تحریر کیا کرتے تھے. یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی مجلس کا. اور اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ماہرین اپنے فن کے امام گردانے جاتے تھے, وہ بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقہ درس میں شریک ہوا کرتے تھے. چنانچہ امت کے ایک بہت بڑے امام حضرت سیدنا امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جو کئی کتب کے مصنف ہیں اور اسلام کے بہت بڑے محقق ہیں, اور علمی دنیا میں حدیث کے حوالے سے اور دیگر علوم و فنون کے حوالے سے آپ کو ایک خاص مرتبہ اور شہرت حاصل ہے. تو امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقہ درس میں موجود تھے کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید